تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے سامنے سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام ابو عبیس محمد ظہور الازہری چشتی صاحب خطیب اعظم اولڈ یوگی، وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یہ اپنا نورانی وجدانی خطاب فرمائیں گے۔ میں بلا تاخیر مائک ان کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اور مشکور ہو کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس ہی تشریف لائے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آتے ہیں۔ اہل دل کی کہیں گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل کی کہیں گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے۔ جو کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، مستحب ہو، مباح ہو، بس گردن جھکا دینا۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کی رضا ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن اس اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی اس پہلی تقسیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جن امور سے ہمیں دوچار کیا ہے، یا وہ امور جو ہمیں درپیش ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔
ایک وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارا کوئی اختیار نہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت وہ ٹائم فکس ہے۔ اگر کوئی والدین ہیں تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ چند ساعتوں کے بعد لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات آ رہی ہے، ہمارا بچہ اس رات میں پیدا نہ ہو اس رات میں پیدا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بے ہی اسی طریقے سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اعضاء، اس کی رنگت، اس کی آنکھوں کا سائز، اس کے پاؤں کا سائز، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بے ہی اسی طریقے سے موت کا وقت وہ اٹل ہے، اس موت کے وقت کی تاخیر یا اس کا پہلا آنا اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم مجبور محض ہیں، ان امور میں ہم مجبور ہیں، لیکن کچھ امور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیش کیے ہیں جن کے پاس ہمارے لیے چوائس ہے، اختیار ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی، اب ہمارے پاس اختیار ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ٹانگیں دی اور ان ٹانگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کی قوت بھی دی، 2 پاؤں دیا اللہ کریم نے اور ان پر چلنے کی اللہ کریم نے قوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اختیار عطا فرما دیا، چاہے تم ان ٹانگوں پر چل کر مسجد کی طرف جا، چاہے تو اپنے بستر میں سویا رہے۔ یعنی اسی طریقے سے آنکھ اللہ کریم نے تخلیق فرمائی، آنکھ کا نور کا خالق وہ ہے، اس نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی، آنکھ کو دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی، نور اور بینائی بھی عطا فرمائی، اس کے بعد اختیار کی کنجیاں بھی عطا فرما دی، چاہے تم ان آنکھوں کو قرآن کی تلاوت میں استعمال کرو یا چاہے تم ان آنکھوں کو غلط کاموں میں استعمال کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، قوت گویائی بھی اسے عطا فرمائی، قوت سماعت بھی اسے عطا فرمائی، اور پھر اختیار دے دیا کہ چاہے تو ان کانوں کو قرآن کی تلاوت کے سننے میں استعمال کر یا چاہے تم کسی اور کی غلط باتیں، گانا بجانا، آج کل جو دستور چل رہا ہے، طریقہ زندگی چل رہا ہے، ان کاموں میں استعمال کر، زبان بھی عطا فرمائی، بولنے کی بھی قوت عطا فرمائی، اب قوت اختیار کی کنجیاں عطا فرما دی، یا چاہے اس زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کر یا چاہے اس زبان کو 2 مسلمانوں کو لڑانے میں صرف کر۔ تو ایک وہ امور ہیں جن میں ہمارا اختیار نہیں ہے، دوسرے وہ امور ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہمیں اپنی حکمت کے پیش نظر کچھ اجازت عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا۔ تو پھر صوفیاء کے ہاں اسلام کا کیا مطلب ہے؟ صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں وہ اختیار یا وہ چوائس جو اللہ کریم نے تجھے دیا ہے، اس اختیارات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ کریم کی رضا پر قربان کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ میں وہ نہیں کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے، میں وہ نہیں کروں گا جو میری خواہش ہے، میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ تاریخ میں دیکھ لیں، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مال جو ہے وہ کتنا انسان کے عزیز ہوتا ہے، خواہشات انسان کو کتنی عزیز ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک ہی مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج وہ دور ہے جس دور میں ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، کوئی زیادہ امیر ہے، کوئی تھوڑا امیر ہے، مال ہے۔ اور میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے چلتا ہوں۔ زمانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अब हिजरत फरमा रहे हैं मदीना शरीफ। कोई रात को हिजरत करता है, कोई दिन को हिजरत करता है, कोई अपने अजीजों के साथ घर बार छोड़कर जा रहा है, कोई अकेले जा रहा है। उन तमाम मुहाजिरीन में से एक ऐसा ही आदमी है जिसको दुनिया सुहेब रूमी के नाम से जानती है। सुहेब आए रूम से, बड़े गरीब नादार, किसी ने खरीदा, गुलाम बन गए, फिर गुलाम बन गए, फिर आजाद हो गए, फिर गुलाम बन गए, हत्ता के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में आ बैठे। सुभान अल्लाह। तिजारत का कुछ उन्हें एक्सपीरियंस था, चीज़ें बेचने का फरोख्त कर रहे हैं, तो कुछ सामान किसी ने दिया, उसे फरोख्त किया और ख़रीदा, खरीदते फरोख्त करते, खरीदते फरोख्त करते वो बहुत बड़े ताजिर बन गए। अगर तारीख का मुताला करें तो कुफ़ार मक्का भी उन्हें मलिक तुजार कहते हैं, ताजरों का बादशाह कहते हैं। अगर किसी को कोई कर्ज लेना होता वो सैयदना सुहेब से लेते। इतने गोदाम भरे हुए हैं, इतने घोड़े हैं, सवारियां हैं, ऊंट हैं, बादशाह हैं, सोना है, जवाहरात हैं। तो आप बैठे सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग हिजरत कर रहे हैं। तो दिल ने कहा सुहेब तू कब हिजरत करेगा? तो ज़ैन ने कहा कि तू हिजरत कैसे कर सकता है, इतना माल है तेरे पास, ये बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं, सोना और चांदी और बादशाह और जवाहरात हैं, ये कैसे तो ले जाएगा मदीने? इतने घोड़े और इतनी सवारियां, इतना माल। फिर चुप कर दिया। कुछ अर्सा फिर गुजरा, फिर दिल ने तंग किया, दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई सुहेब अल्लाह करीम ने आंखें दी थी मुस्तफ़ा करीम के दीदार के लिए, यहाँ क्या कर रहा है मक्के, चलो मदीने चलते। लेकिन दूसरी तरफ ज़ैन ये बार बार बात दिला रहा है कि सुहेब के इतना माल किस तरह जाएगा? अगर किसी ने मक्के में कर्जा लेना हो तो वो सुहेब के पास जाता। मलिक तुजार आपका नाम था, ताजरों का बादशाह। बैठे हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अब क्या होगा, इतना माल में किस तरह छूट कर जाऊंगा? तो फिर उनके दिल ने वही बात कही जो मेरे करीम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाई। उनके दिल ने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, सुभान अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान नहीं बस दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां। सब कुछ छोड़ दिया, अब मदीने की तरफ तैयारी कर, अकेले निकलने ही लगे थे कि मक्के के नौजवान आ गए। कहने लगे सुहेब हमें मक्के के सरदारों ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि सुहेब को ये बात कान खोल कर सुना दो कि सुहेब आतैतना सुलूकन हकीरन, बड़ा गरीब आया था मक्के में, फम्मा बलगत लज़ी तलगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता तू बड़ा ताजिर बन गया। अब तू सुम्मा तुरीदु लितुखरिजा बिमालिका व नफ्सिका, तू इरादा रखता है कि तू सारा माल मदीने ले जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। कान खोल कर सुहेब सुन, अगर मदीने जाना है तो पाँव पर जो जूती है ये भी उतार कर तू प्यादा जाएगा मदीने में। तू अपने बादशाह यहीं छोड़ कर जाएगा, सोने और जवाहरात के माल यहीं छोड़ कर जाएगा, घोड़े और ऊंट सवारियां सब माल और दौलत यहीं छोड़ कर जाएगा। अगर जाएगा तो अपने बदन पर ये दो कपड़े हैं, इन्हीं को साथ लेकर जाएगा। सैयदना सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मान गए, सब कुछ छोड़ दिया, पाँव पर जूती भी नहीं है। अब मक्का शरीफ से चलते हैं, अकेले चलते। अल्लाह जानता है कितने दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 लगे, 8 लगे, 8-9 रातें लगी। जब मदीने शरीफ पहुंचे तो कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी मुबारक जो है वो अबरदूद है, उसमें गुबार पड़ी हुई है, पाँव फटे हुए हैं, खून बह रहा है। और किसने देखा? सुहेब
سہیب آیا اللہ، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے گلے لگایا، وہ دوڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الجوار آیا ہے، باقاجروں کا بادشاہ آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہلا و سہلا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس خبر دینے والے نے یہ بات اب نہیں کہی کہ یا اللہ کریم، یا اللہ کے حبیب، آپ کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے سہیب کو مال و دولت دیا تھا، جو ثروت دی تھی، جو چاندی اور جواہرات اور مارجات دیے تھے، جو سونے کے انبار دیے تھے، جو سواریوں کے بڑے بڑے اونٹ اور سرخ اونٹ اور گھوڑے دیے تھے، سہیب سب کچھ آپ کی رضا کے لیے مکے میں چھوڑ کر آئے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی، حضور نے ارشاد فرمایا جب سے سہیب کی ماں نے اسے جنا ہے، اس نے بڑے بڑے فائدے مند سودے کیے ہیں، بڑا فائدہ اس نے اٹھایا ہے، لیکن آج جو سودا اس نے اللہ کریم کے ساتھ کیا ہے، ایسا فائدے مند اور نفع بخش سودا اس نے کبھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ کے حبیب، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ انسان بھی ہے، یعنی حضرت سہیب کے بارے میں اللہ کی ارشاد ہے، وہ انسان بھی ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرتے کرتے اپنی جان عزیز کو بھی بیچ دیتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے۔ شاید آج اس دنیا میں کوئی مالک التجار ہو، شاید اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان ہو، اس دور میں تو نہیں، جس کو اتنی قربت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہو، جس نے سب کچھ تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ کس لیے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ کریم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین ہے، وہ اسلام کا دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں میری صبح کس طرح گزرتی ہے؟ کیا آج میں نے قرآن مجید کھولا ہے؟ کیا آج جب اللہ کریم کے منادی نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، میں کہاں تھا؟ اگر میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں، اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے اس کی برکت اور اس کی رحمت کی التجا کروں کہ اللہ کریم میرے دل کو تبدیل فرما دے۔ اللہ کریم کی بات کا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد کی طرف موڑ دے، پھیر دے، تاکہ مسجدیں آباد ہوں، لوگ اللہ کے گھر کی طرف آئیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں، اور اپنے معاملات اللہ کریم کی رحمت کی طرف سپرد فرمائیں، تاکہ اللہ کریم سب سے بہتر رہنمائی فرمائے۔ پاک خدا الحمدللہ۔